اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد یوم عاشوراء کے روزے کا مقام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی قیام اللیل ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گزرے ہوئے سال کا کفارہ ہے۔ عاشوراء کا روزہ پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے محرم کے روزے کی، یوم عاشوراء 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ تم رکھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں اور حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، ضرور رکھوں گا۔ یہ خواہش ظاہر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آنے والے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کا مقصود ہے، اس میں یہودیوں کی مخالفت بھی مقصود ہے، اس لیے ہمیں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم یا 11ویں محرم کو ملانا چاہیے۔ 9ویں 10ویں 10 محرم یا 10/11 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ مقصد یہودیوں کی مخالفت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال دنیا میں نہیں رہے، اس لیے ہمیں 9ویں محرم اور 10ویں محرم 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ 9ویں محرم کو روزہ نہیں رکھتے تو آپ 10/11 کو رکھیں، افضل یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔